السلام علیکم، وی او کے ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر ارشد شریف قتل کیس کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں 3 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ وزارت داخلہ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کروا دی ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں ایس ایچ او رشید احمد کی مدعیت میں ارشد شریف قتل کیس کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں 3 افراد کو ملزم قرار دے دیا گیا ہے، جن کے نام وقار احمد ولد افضل احمد، خرم احمد ولد افضال احمد، طارق احمد وسیع ولد محمد وسیع ہیں۔ وزارت خزانہ نے ملک میں معاشی ایمرجنسی لگنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام افواہوں پر کان نہ دھرے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں معاشی ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے زیر گردش خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ معاشی بہتری اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور افواہوں پر دھیان نہ دیں جو کہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر آڈیو لیک اسکینڈل کی انکوائری کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دلانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل نے ایف آئی اے، وفاقی حکومت اور تفتیشی افسر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم اور نامور شخصیت ہیں۔ عمران خان کے خلاف اچھا نہیں کیا گیا۔ پاکستانی بینکوں نے روس سے گندم درآمد کرنے کے لیے لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یوکرین جنگ کے باعث روس پر عائد مغربی پابندیوں کے تناظر میں ایسا کرنے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے ان پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ وزارت توانائی کے حکام کا کہنا ہے کہ روس سے تیل درآمد کرنے کی صورت میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 182 روپے فی لیٹر ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں روس سے درآمد شدہ تیل کی قیمت 182 روپے فی لیٹر تک ہو سکتی ہے۔ روس سے برانڈ آئل مارکیٹ کی نسبت $26 فی بیرل تیل سستا ملے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری نے وفاقی حکومت کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو یکساں ٹیرف کی پالیسی کو ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ ایف بی آر نے رواں ماہ دسمبر کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 965.28 ارب روپے مقرر کر دیا، جسے حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر کو مجموعی طور پر 60.7% گروتھ درکار ہوگی۔ چین، امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان کو سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے میں ہر مدد یقین کرنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ یقین دہانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تینوں ملکوں کے سفیروں سے الگ الگ ملاقاتوں میں کروائی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکہ، برطانیہ اور چین کے سفیروں کو پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی اور آباد کاری کے کاموں پر اعتماد دلایا ہے۔ کراچی لائنز ایریا کے علاقہ میں 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے قتل کی جانے والی بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے، جس میں قتل اور زیادتی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ شہر قائد میں کمیٹیاں ڈالنے والی خاتون نے مبینہ طور پر کمیٹی ڈالنے والوں کے ساتھ 24 کروڑ روپے کا فراڈ کر دیا۔ کراچی میں کمیٹی ڈالنے والی خواتین کے ساتھ 24 کروڑ روپے کا فراڈ کا انکشاف اس وقت ہوا جب کمیٹی جمع کروانے والی خاتون سدرہ حمید دوسری جگہ منتقل ہوئی اور انہوں نے حفاظت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے توہین عدالت کیس میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی، جو قبول کر لی گئی ہے۔ آزادی مارچ میں عدلیہ مخالف تقاریر کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس جواد حسن نے اسد عمر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی ہے۔ وزارت خزانہ نے ملک کو درپیش معاشی بحران کے باعث رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 350 ارب روپے کی کٹوتی کرنے کی تجاویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ تاہم وزارتی منصوبہ بندی کی طرف سے اتنے بڑے پیمانے پر ترقیاتی بیٹ میں کٹوتی کی تجویز کی مخالفت کی جا رہی ہے۔
آج چاند مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ یہ منظر سعودی وقت کے مطابق 8:06 پر دیکھا جا سکے گا۔ چین کے صدر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر کل سعودی عرب پہنچیں گے۔ 3 روزہ دورہ میں چینی صدر سعودی عرب کے فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر آ رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران چین کے صدر ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں سعودی فرمانروا کے علاوہ ولی عہد محمد بن سلمان بھی موجود ہوں گے۔ معروف نعت خواں جنید جمشید کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ان کی یادیں اور آواز آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو PIA کے اس بدقسمت طیارے میں سوار تھے جو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ اس حادثے میں ہم سے بچھڑنے والے جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال میں تبلیغی جماعت کے دورے کے بعد اسلام آباد جا رہے تھے۔ ارشد شریف قتل کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کیس کے ایک ملزم وقار کے کینیا کی انٹیلی جنس کے علاوہ کئی عالمی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ارشد شریف قتل پر بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ حاصل ہو چکی ہے، جس میں سینئر صحافی کے کینیا میں رہائش، رابطوں اور CDR کی تفصیلات شامل ہیں۔ 592 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں ارشد شریف کے حوالے سے مختلف افراد کے بیانات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں حلقہ بندیوں میں 6 ماہ سے زائد کا وقت لگے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن کبھی نہیں چاہے گا کہ جلد بازی کے باعث انتخابات کے نتائج پر انگلیاں اٹھیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے صاحبزادہ سلمان شہباز نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سلمان شہباز نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے وکیل امجد پرویز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت دی جائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت میں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دے دیا ہے۔ PTM کے سربراہ منظور پشتین نے صوبہ بلوچستان میں داخلے پر پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ انہوں نے درخواست میں چیف سیکرٹری بلوچستان اور ریاست کو فریق بناتے ہوئے 27 اکتوبر 2022 کا بلوچستان حکومت کا حکم نامہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی اشاعت کی روک تھام کے لیے وفاقی اور پنجاب حکومت سے آئندہ سماعت تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہائی کورٹ میں قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف اور قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر ترجمہ چھاپنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے جبکہ کراچی دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار 345 جبکہ کراچی میں آلودہ ذرات کی مقدار 235 ہے۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی شہر ممبئی تیسرے جبکہ کولکتہ چوتھے نمبر پر ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم ایک بار پھر انڈا پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم انڈا انہیں نہیں لگا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بادشاہ چارلس سوم پر 1 ماہ کے دوران انڈا پھینکنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ انڈا پھینکنے کی کوشش اس وقت کی گئی جب بادشاہ چارلس لوٹن کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے VOK۔